سانو تو کوئی پریشانی ہے، میں نہیں پڑھیا حضرت جی، علماء بیٹھے میں نہیں پڑھیا، کسی صحابی کو اجنبی بندے نے پوچھو ہوئے تسی کون ہو، جنہیں بھی پوچھا انہیں کہا یارا دسو اے جس نبی دی خاطر نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو، نہ سمندر ویکھ دیو نہ دریا ویکھ دیو، تے بند بند کے تسی کیسر ہو کس طرح دے دروازے تے جا چڑھو، اور دسو یارا اس نبی دی شان کی سی۔ اسا این جی دسیا ہوندا تو کوئی کانا مانا پیدا ہونا سی۔ ہاں جی ایسی کہ سانو منو مولوی خادم کتے کی کیا حیثیت ہے، یہ کون ہوتا ہے اپنے نعرے لگوانے والا؟ میرے جنہیں نعرے لائے انہوں نے رب معاف کر دے وے، کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے ہوندے مالکاں دے۔ انہاں دی جرت سی یورپ والے دی حضور دے خاکے بنا دے جی، اسا دسیا ہی نہیں شان، اسا چھپا اسا کہ مینوں منو، کتا کو کون جاتا ہے، مجھے لاہور کی گلی کو جانتا ہونا ہے اے بھی کتا ہے جناب راندا ہے۔ حضور کی جب بات کی ہوتی، خالد بن ولید کو پوچھا نہیں، جنگ یرموک کے جرجا نامی سپہ سالار آیا، کہنے لگا خالد اور میں سنیا بھائی چنگے بندے جھوٹ نہیں بول دے تے چنگے بندے دھوکہ بھی نہیں دیں دے، میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہتا تو اے نہ ہوئے تو میں تلوار چلا دے تے تو دھوکہ نہیں دینا، میں تیرے کو گل پوچھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا دس، انہوں نے کہا یار اللہ نے آسمان تو ایک تلوار نازل کی تھی تیرے نبی تے، او تیرے نبی نے تینوں دیتی، سچی گل دس، جدھر جانا اب جناب تیری تلوار دے چرچن، اے تلوار جڑے تیرے ہاتھ چے اے اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی، سچی گل کری۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا پھر تینوں کیوں کہندے سیف من سیوف اللہ؟ فرمایا جلیا مینوں رسول اللہ فرمایا، اس واسطے میں نے کہا تو جو تو انہوں نے کہا پھر پاور کیڑے پاسو آئی تیرے کو؟ کیوں جی آپ نے نہیں فرمایا میں وڈے خاندان دا آدمی ہاں، میری خاندانی طور تے اسی مجاہد ہوندے ہاں، شجاع ہوندے ہاں، اسی اینج ہوندے ہاں، تینوں پتہ نہیں خالد دی بازو کتنی فرمایا میں تینوں دسنا ہے پاور کیڑے پاسو آئی، اے ٹوپی ویکھیا، کیا بات کیا بات، زندہ باد۔ گل اتنے مک جاندی، مولوی خادم کون ہوتا ہے؟ میرے نعرے لگاؤ۔ خالد بن ولید نے کہا تین جاننا نہ 6 فٹ 7 فٹ دا میں جانا تے میری چھاتی نہیں ہے ویکھی، تو جاننا نہ میں کہڑے قبیلے دا؟ انہوں نے کہا نہ ٹوپی نہیں ویکھی، انہوں نے کہا ویکھی بہت سیدھا جی ہے، انہوں نے کہا گل وچ ہو رہے واہ 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 واہ، زندہ باد، گل وچ ہو رہے، انہوں نے کہا بہت سیدھا ہی فرمایا گل وچ ہو رہے، اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ ہے وے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایسا کون ہوتا یار؟ حضور کی بات کرو، جب میرے آقا مولا کی بات ہوگی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے۔ کیوں جی؟ اسلام پھر قرض تو نہیں نہ رکھے حضرت بلال دا، فرمایا تیرا جسم گلیاں گھسیٹا گیا، ہن تو گلیاں چ نہیں چلنا، آج موقع ہے کعبے کی چھت تے چڑھ۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیوں جی؟ بے شک۔ تو پھر غلام تے لونڈی دے پتر ہون، اسامہ بن زید تے گھوڑے ہوتے سوار ہو جان، افضل الخلق بعد الرسل پیدل نال اسلام چلا دیندا۔ اسلام اسلام ہے، لیکن کسی نے اقبال کہندا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیں۔ اقبال کہندا اندروں بندہ ٹٹو ہوئے تے میرا شعر بھی پڑھے گا تو انہوں کچھ نہیں ہوئے۔ اقبال دا شعر پڑھن واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے تھی، خالی ہاں جی میں پکی بات ہے، میں اقبال دی قبر اس باری گئے نا، اسی عرس منایا، اقبال جدوں دا مریا آئے جو عرس کسے نہیں منایا، پہلی مرتبہ، میں بالکل پکی بات پہلی مرتبہ، پہلی بار ہوئی جی جی۔ اسی اتنے گئے تو جناب وہ رینجر والے کدی کمن این چلے جان، منڈے نو کمن کدی این چلے جان، میں نے منڈے کہندے جی یہ تے بیٹھن نہیں دے، میں کہا بیٹھ جاؤ چلو تسی بیٹھ، ایک نعرہ لبیک دی لان دی روڑ دے رہے تے تسی ویکھنا تے صحیح نہ رینجر نظر آنی نہ پولیس نظر لبیک 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 لبیک، اسی میں کہا تسی قرآن خانی ہو بہ جاؤ منڈیا بہ جا، اور گل مکانی بھی ہے چلے ہو، گل مکانی ختم کرنے کو لمبی گلاں تھوڑی، گل ایک ہی ہوے، جنے والی تو ہوے، 1.5 گھنٹے دی گل ہوے، ہاں جی گل ایک ہی ہوے تے اگلے تے دھوں تو نکلے۔ صدیق اکبر ایک کوئی گل کیتی، ام سس بدر اللہ
اور بن مسعود تو دھوں کٹ دیتے. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا تو جاننا نہ ہے کون ہے؟ اے صدیق اکبر ہے. اور کون ہے جی؟ بتیجے نے بھی کوئی گل کی تھی جب این داڑھی مبارک وال ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ چاچے دے ہاتھوں تے این تلوار دا دستہ ماریا. این نہیں کہا چاچا جی اسی کلمہ پڑھیا تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ. آج دا مسئلہ کہندا این میں کہا چلے ہو ہی نہیں سکتی. جھوٹ مارنا جڑا اگر مگر نال بات کرنا ناموس رسالت تے این گل ہے جویں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تھی چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ مارے. آخر جدا گل ہے حضرت رسول اللہ پیچھے کرو چاچا تن پتہ نہیں کدھر ہاتھ کر رہے ہو. اللہ 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 کہ جی مہذب بات کرو. میں کہا مہذب دے پترا دین اسا جڑا پڑھیا اس وہی بیان کرنا. بے شک بے شک سانو کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے ہو تو بس ایک کو جملہ واللہ تصل الیک یہ دوبارہ انج ہاتھ ہویا کٹ کے رکھ دیں گے. اللہ 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 کیوں جی صحابہ سے میٹنگ نہیں کی تھی چونکہ سفیر آ رہا ہے چونکہ سفیر آ رہا ہے اور چونکہ ٹیبل ٹاک ہونی ہے چونکہ ایسے ہونا ہے چونکہ آج ایسے ہونا ہے لہذا خیال کرنا ہے تھوک مبارک نہیں لینی. وہ کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہے آج کیا کہے گا کہ یہ لوگ تھوک منہ پر ملتے ہیں یہ مہذب نہیں ہے. اے جھوٹ مارنے نو حضور نال اسی جو جالیا تو حضور دا نام منہ تیرا کر سکیو صحابہ تے حضور دی تھوک بھی منہ تے مڑی. تو کی محبت کی تھی تو تے لفظ محمد چمن واسطے بھی دلیلاں پوچھنا تے صحابہ تے کوئی دلیل نہیں پوچھی. زندہ باد حضور کیا بات ہے بھی ہاں تو نہ چمن صحابہ تے تھوک مبارک تو کی محبت کی تھی جلیا زندہ حضور واسطے. اللہ 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 ایتھے تے دلیل دا تعلق ہی کوئی نہیں. امام تقی الدین سبکین فرماندے صحابہ بھاویں سب کچھ کیتا لیکن فلم یبلغوا ما هو حقہ حق تو حضور دا بھی ادا نہیں کر سکتے. تے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے سمجھنا میں حضور دا حق ادا کیتا. حضور نال پیار انج ہونا. ہاں اینج کر کے پیار ہوندا اینج کر کے پیار ہوندا ہی نہیں. میں اقبال کلندر لاہوری کول پوچھا جی نہیں بیٹھو میں گل آخر تے لانے تسی میری گل سن. میں اقبال کلندر لاہوری کول پوچھا میں آکھا اقبال لاہوری کلندر سیال کوٹی کول بھی پوچھا کلندر سیال کوٹی کول بھی پوچھا تے کلندر لاہوری کول بھی پوچھا. تو میں آکھا علامہ صاحب تسی دسو جناب حضور نال پیار اینج کر کے ہوندا یا اینج کر کے ہوندا. اقبال کہندا تو سمجھ کوئی نہیں نہ ساقی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. انہاں نو حضور پچھلے سال اقبال دی نے چھٹی اس واسطے منسوخ کی تھی کہ انہاں ممتاز نو چاڑنا سی پھٹے تے قوم نے پوچھنا سی او ذلیلو اقبال تے کھڑیا علم الدین نہ تسی نو پھٹے کیوں لایا. انہاں اقبال وارث ہی کوئی نہیں سی. میں اقبال دی قبر تے کھڑ کے کیا اقبال نو میں انجے کیا میں کہا دسو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہویا تے ہیرو بنیا تے اسی ممتاز نہ کھڑ کے کیوں دہشت گرد بنیا. میں سوال کیتا اقبال کو وہ دی قبر میں آکھا آج اٹھ قبر چو نکل باہر جے تو کہنا اسی غلط کیتا تے ایتھی پھندا پا کے مر جانے. گالے کرنے والی شریعت دی پابندی نہ ہوندی اقبال نچدے باہر اللہ اللہ تسی کی سمجھدے ہو حضور دی امت تسی اتنے بدبخت ہو. میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس اقبال اور تو دس اللہ نے اپنے حبیب نو کی شان عطا فرمائی. اقبال کہندا اللہ بھی تو قلم بھی تو زندہ باد کیوں جی. میں پھر اقبال کو پوچھا میں کہا اوے مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھیا تے نماز وچ خلل آندی اور تو دسو اقبال خلل آندا ہے. کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اللہ اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو کیوں جی. سیدنا صدیق اکبر نو بھی سمجھ نہیں سی آئی نماز پڑھا رہے سن بھائی حضور آ گئے تے صحابہ نو بھی سمجھ کوئی نہیں سی آئی بھائی حضور جی آ گئے تو چلو نماز ایک ہی ہے نہ پڑھ ہی لئیے نہ. صحابہ نے 8 جگہ بخاری حدیث موجود ہے او اللہ دے بندے او حضور نال پیار کرنا ہے. مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں انہوں نے بتانا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے. اللہ 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 صدیق اکبر سارا مال لے آئے سن لیکن 2 لیٹا اندر چھپا کے آئے سن. کہندے حضور اے نہیں لانی ہے 2 دیگاں دے چاول اندر ایک کونے چ رکھا ہے سن. یہی مولوی کہندے نا صدیق اکبر لیٹا لائیاں میں آکھا جی واقعی نہیں لائیاں چھپا کے آئے سن کونے 2 دیگاں دے چاول اندر چھپا کے آئے سن. شرم نہیں آندی نا مولویوں نے بکواس کر دیں.
کہ جی صحابہ میلاد منایا، میں آقا انہیں چھٹی کیڑی شے وچ چلیا، واہ 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 واہ، 2 دیگاں دے چاول نہیں پیو قتل کر دیتا سی، کیوں جی جاندے جاندے کفن بھی نہ ملیا، دیگاں دے چاول چھپائی رکھے، مٹھائی نہیں ونڈنی میں حضور دی آمد، کفن بھی نہ ملے، اے کیڑے تو دین بیان کرنے ہو، اے کیڑا دین بیان کرنے ہو، اے تواڈے سارے مولوی 3 دہاڑے اوتھے جمع نے شیخ الحدیث ہو، اور ایک حدیث ہی تو پڑھ دینی سی مولا علی علی، واہ 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 واہ، جے نہیں سی تو مینوں بلا لیندے میں پڑھ دیندا، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، کیوں جی؟ ہن امام حسن پاک دی حدیث سنو، اے تے مولا علی دی سی، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف علی منها تعلق بھی۔ اللہ اللہ اللہ، امام حسن فرماندے میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گئے، ساری دنیا تے میں اپنے ماموں جان کو پوچھا، میں کہا دسو تے صحیح جی حضور دا چہرہ کیہو جہا سی، حضور دے ہاتھ کیہو جہے سن، حضور دے بال کیہو جہے سن، میرے نانا چلدے کیہو جہے سن، میرے نانا مسکراندے کیہو جہے سن، حضور دے پاؤں مبارک کیہو جہے سن، حضور دی انگلیاں کیہو جہے سن، حضور دے پاؤں مبارک دی نیچے جڑی جگہ سی او کیہو جہی سی، کیوں جی؟ اپنے پتراں اے سکھائے کرو، جے امام حسن نو ایک گل دی لوڑ سی تے تسی تے میں اپنے پتراں نو اے نہیں دسنی گل، وہ تے خود سر تو لے کے ناف تک خود حضور دی شبیہ سن، آج مسلمانوں دے پتراں نو لوڑ ہی کوئی نہیں، جو مولا علی میں امام حسن دی حدیث پاک فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما، فرمایا پترا حضور نو رب وڈا بنا کے بھیجا تے ویکھن وچ پتہ لگدا سی اللہ دے نبی آ رہے، اللہ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، کیا ہے امام حسن کیا بات کی، یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل شعر فرقت حقیقت فرقا واللہ فلا یجاوز شعر شحمت اذنہ اذ ووفر اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغدر افنى العرنین لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم کس اللحیت سہل الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقہ جید دمیت فی صفاء الفدت معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیوں جی؟ فرمایا حضور دا سینہ ویکھن والا سی، بعید ما بین منکبین موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کالخط، یہ ترجمہ تو پھر پیر میرے لیے شاہ کیتا میں سنا، اللہ اللہ اللہ، کیا بات کیا بات، ہاں جی ہاں 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 انجا من گل ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہی سنانی، مطلب تسی سمجھو میں ایک راتی 3 بجے تک بیٹھ کے بڑا احسان کیتا، وہ بھی امام حسن کو لے، لو جی عاری الصدیین والبطن، فرمایا حضور دے جسم مبارک تو وال کوئی نہیں سی، سبحان اللہ، ہاں اشعر الذراعین والبطن وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین شائل الاطراف او قال سائل الاطراف حمسان الاحمسین مسیح القدمین، اللہ نے اپنے حبیب دے پیر اتنے سونے بنائے سن، حضور وضو فرماندے سن ایک قطرہ پانی پیروں تے نہیں سی کھڑوندا، سبحان اللہ 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 اللہ، اذا زال ازال قلعن، فرمایا میرے نانا جان جدو چل دے سن نا تے حضور نے کدی بھی اینج قدم نہیں چکے، اینج چک کے اینج رکھے، کیا بات، اے گلاں اے جڑیاں گلاں اے حضور دی امت پڑھائیاں ہوندیاں تے اے بی سی اج کتے کوئی بھونک دین کہ ٹکے والا تے بیٹھ کے کوئی کتا بھونکدا ہے، کوئی کتھوں بیٹھ کے کتا بھونکدا ہے، جناب میں کہا میں جڑی گل علامہ صاحب کرنا حضور میں ایک گل کرنا ہمیشہ پیشاب مبارک تک رکھنا چاہیے، بس حضور دی امت نو صرف حضور دے پیشاب مبارک تک رکھنا سی، حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، بے شک، واہ 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 واہ، جنہاں دے پیشاب دی مثل کوئی نہیں، انہاں دے پھر خاکے کنے بنانے سے،
ملے ملوانے کی کیا کل انما انا بشر مولا علی نو حدیث ایک ایت نہیں سی پتا تے امام حسن نو نہیں سی پتا اے گل ہے. ہن دوسری حدیث امام حسن دی تاکہ تسی پریشان نہ ہوو. اج تسی ادھی راتی بیٹھ گئے ہو تے سویرے جا کے کہو علامہ عبدالحمید صاحب ساری رات جگائی رکھیا تے پتہ نہیں کتنی صدیاں سونا ہی قبر وچ تے پوچھنا بھی مڑ کے کسی نہیں بابا کی گزریا تے آنا اتھے رسول اللہ نے اللہ جنہ واسطے تو حرام حلال اکٹھا کیتا انہاں تے تینوں مٹی پا کے چلے جانے تے آنا اتھے رسول اللہ نے. اتنی محبت کر کے ضرور جاویں کہ حضور خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی عند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماندے میں اپنے ماموں جان کو پوچھا دسو جی حضور گل کیوں جی کردے سن؟ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجۃ یفتتح الکلام ویختمہ باشتاقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر لیس فی الجافی ولا المہین یعظم النعمت وان دکت لا یضم منا شیئا غیر انہ لم یکن یضم زواقا ولا یمدح ولا تغضب الدنیا ولا ما کان لها فاذا تعدی الحق لم یکن لغضبہ شیئا حتی ینتصر له ولا یغضب لنفسه ولا ینتصر لها واذا اشار بکفی کلها وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وَإِذَا غضب أعرض وَأَشَاحَ وَإِذَا فرغ غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. اللہ اللہ اللہ. میں پھر حضرت انس بن مالک کو پوچھا میں کہا دسو جی رسول اللہ دے مبارک ہاتھ کے ہو جیسن؟ فرمایا ولا مسست دیباجا ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ. فرمایا نہ میں کوئی ریشم ویکھیا نہ کائنات وچ کوئی اور شے اتنی نرم ویکھی جویں حضور دیاں ہتھیلیاں نرم سن. میں پھر امام حضرت انس بن مالک کو فرمایا پوچھا جی تسی 10 سال دی حضور دی خدمت کیتی تو انو خوشبو کیوں جی آئی؟ فرمایا ولا شممت عنبرا ولا مصرا ولا مسکا ولا عطرا ولا شیئا کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا نہ میں کوئی امبر سونگیا نہ کوئی کستوری سونگی نہ کوئی عطر سونگیا جڑا حضور دے پسینے نالوں ود کے خوشبو. اللہ 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 کیا بات. کیوں جی تساں تے لکھاں روپے تے میرے آقا گلی مبارک کے جاندے جاندے اپنی شانہ بیان کردے سن. میں ہن حدیث پڑھن لگا تے حضور دی اے جڑے کہندے نا جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے لقیت رسول اللہ فی بعد طرق المدینہ تے. فرمایا میں مدینہ پاک دی گلی جا رہا کہ حضور دا چہرہ انور آ گیا حضور نال ملاقات ہوئی تے فرمایا حذیفہ جاندا انا محمد وانا احمد. کیا بات. حضور تے گلی جاندے جاندے اپنی شانہ بیان کردے سن. 10 اس تو بڑی کیڑا محفل میلاد ہے. کیا بات. تے فرمایا جاننا وانا نبی الرحمت و نبی التوبت وانا المکفی وانا الحاشر و نبی الملاحق. اللہ کیوں جی دوسری حدیث ہے عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماح الذی یمحو اللہ بی الکفر. حضور اے حضور دی آمد کا مقصد ہے اتحاد بین المذاہب اتحاد بین المنافقین. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا اور پھر قیامت تک کسی مولوی پیر پر نہیں چھوڑا. پتہ نہیں کیا تشریح کرتے. حضور نے خود فرمایا وَأَنَا الْمَاحِ الَّذِي الْكُفْرَ. فرمایا اللہ نے مجھے ماہی بنا کر بھیجا میرے ذریعے پوری دنیا سے کفر مٹ جائے گا. کیوں جی جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہے. تو پھر حضور دی آمد کا مقصد ابان مولدہ انتی بعنصرہ یاتی بمبتدأ منہ ومختتم. امام بوصیری فرماتے ہیں یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البوس والنکم وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتہم. حضور آئے تو کسرا بادشاہ دا محل پھٹ گیا. انہوں نے کہا بس بھائی بس حضور آ گئے بس حضور آ گئے.
بس گل ختم ہو گئی، حضور آ حضور آ گئے، محل پھٹ گئے، بادشاہ گنگے ہو گئے، انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں حضور آ گئے، بس میلاد شریف آ گیا، اگے سنی کمن حضور آ گئے، سبحان اللہ 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 ہاں حضور آ گئے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ لو جی میں 5 منٹ تھوڑے نال اور گل کر کے اپنی گفتگو ختم۔ حضور نال میں جڑی گل کیتی نا، امام حسن فرماندے نے حضور ہمیشہ پریشان رہے، تو 20 قسم دے کھان مولی خادم ایئر کنڈیشن گڈی لاہوروں آ کے تقریر کر رہا، بڑا کمائی کیتی، پیسے وکھرے تے روٹیاں وکھریاں، تے اساں کی حضور دے دین دا کام کیتا ہے۔ امام حسن تے فرماندے نے حضور ساری زندگی پریشان رہے، لیست لہو راحت، حضور ساری زندگی سکون پایا ہی کوئی نہیں۔ علماء کو میں گزارش کرن لگا بڑی ڈاڈی، قرآن وچ اے موجود ہے جال حق و ذاق الباطل، اے لبیک دے تسی اج 2 نعرے لا کے مت سمجھو سویرے نظام مصطفیٰ آ جانا ہے یا سال بعد آ جانا ہے۔ میں حضرت دی گل بڑی وڈی کرن لگا، اساں محنت کیتی کوئی نہیں، نہ کرنی اساں، نعرہ لا کے جا کے سو جانا ہے۔ سویرے مولوی صاحب ستے ہیں کیوں جی لاہور تقریر کرن گئے سن، میں ہن جے سویرے جا کے سو جاواں بندے میرے نام کیوں جی سیالکوٹ تقریر کرن گئے سن، تے میں آکھا صحابہ راتی پھٹے ہوئے جسم 70 زخم لگے ہوئے، سویرے حضور نے فرمایا چلیے، تے کسی نے بھی نہیں کیا حضور پٹی تو بنن دیو، کیوں جی اللہ اللہ باقی صحابہ نو تو حضور نے فرمایا نا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تے جدو حضرت طلحہ دی واری آئی نا 70 زخم لگے ہوئے سن، سر پھٹے ہوئے، ہاتھ شل سی، حضور ٹیلے تے چڑھن لگے تے نہیں کیا حضور میرے تے ہاتھ ہی کوئی نہیں، انج کیتا حضور ایتھے پیر رکھو، ایتھے پیر رکھو، اللہ اللہ 70 زخم لگے ہوں جلیا تو تے انگوٹھے چم، ایک باری چم کے دوسری باری میں ویکھنا علماء نہیں چم دے، عوام بھی نہیں چم دی، کہندے ایک باری بھی چم لیا، 70 زخم لگے ہوئے، ہاتھ شل ہویا، سر پھٹیا، حضور ٹیلے تے چڑھن لگے، تو پھر انج کیتا حضور ایتھے پاؤں مبارک اللہ اللہ ہن میں جڑی گل کرن لگا ہوں بڑی ڈاڈی، باقیاں نو تو حضور نے فرمایا تسی جنتی تسی جنتی تسی جنتی، جدو اس حالت وچ حضور دی خدمت کی تھی نا حضرت طلحہ، تے حضور نے فرمایا اوجب طلحہ تو، فرمایا طلحہ نے اس حالت وچ اپنے نبی دی جڑی خدمت کی تھی نا جنت چھک کے اپنی طرف لے آیا جناب، اللہ اے گل ہے جڑی کی محمد سے وفا تو نے، جنت کھچ کے اپنے بس ہاں جی اوجب طلحہ تو، ہاں جی اے دا معنی کوئی تے نچن لگ پوندا بندہ، ہاں فرمایا جنت چھک کے لے آیا اپنے نبی دی خدمت کر کے جناب، اللہ اللہ چلے 20 قسم دے کھانے کھا کے بینک بیلنس رکھ کے تو حضور دی عزت دی کدی گل ہی نہ کیتی، تو کی کیتا حضور نال پیار، حضور نال پیار کرو، انے واہ پیار کرو، بس ہن ربیع الاول شریف آ گیا، آج جناب اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت پڑھو، کچھ نہیں ہوندا، ہاں زمین و زمان حضور واسطے تے سپیکر انہاں دے پیو واسطے، واہ 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 لبیک 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 لبیک، نعرہ رسالت۔ اور کوئی شعر بھی نہیں، ایک کوئی پڑھ کے سویرے شکر ادا کرو ربیع الاول شریف ہر روز، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اتنا ہی پڑھ کے دعا مانگنا تو احساس منو، واہ 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 جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہر وقت ہاں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ایسی انہیں نا بھائی پرچہ کرنا ہے، انہیں کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، انہیں کہا ایک اور کٹ، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، انہیں کہا پرچہ کٹ جانا، انہیں کہا اور کٹ، کمال جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اور کٹ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ایک اور کٹ، گل ہے نا محبت ہوندی، کیوں جی زندہ باد اے حضرت جی پچھو کوئی بندہ میں نے سوٹی مارن لگے میں اینج کرنا ہے، اگو کوئی میں نے سوٹی اینج کرنا ہے، ایتھے تے عقل مک گئی، جدو تیر آ رہے ہیں رسول اللہ وال تے حضرت قتادہ منہ کر دیتا آگے، اللہ اللہ میں تے حضور نال پیار کرنا ہے، رسول اللہ نال پیار کرنا ہے، اے کون ہوندے سانو دسن والے، اے تھاندار دسنا ہن کہ میں اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے، اور میرا ایمان دسے گا میں اپنے نبی نال کیویں پیار کرنا ہے، لبیک 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 تو اپنا تھانہ چلا،
تو اپنا تھانہ چلا, ڈی پی او اپنا شہر چلائے, ہمیں پتہ ہے اپنے اپنے نبی سے کیسے پیار کرنا ہے, اور پیار دے وچ فتوے نہیں ہوندے. ہاں ایک گل میری یاد رکھنا, حضرت حذیفہ, میں گل مکان لگا جی, حضرت حذیفہ بن یمان آئے نا عراق تے اوتھے تابعی نے سوال کر دیتا, انہاں کہ حل رہے تم رسول اللہ و صحبتم ہو, تسی حضور نو ویکھیا سی, حضور دی غلامی کیتی, انہاں کہ ہاں کیف کنتم تصنعون, فرمایا پھر کی خدمت کیتی نے. حضرت حذیفہ فرمان لگے اور نہ پوچھا بچیا واللہ لقد کنا نجتہد, اسی دا سب کچھ لٹا دیتا. اللہ 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 اللہ. تابعی ابو کی کیتا پھر سانو کہتے ہیں تو وڈے عاشق ہو, میں کہا وڈے عاشق تو کوئی نہیں, لیکن جو کچھ ہے حضور واسطے. ہائے ہائے, ہے حضور واسطے, ہے حضور واسطے. میرا منڈا آیا کہنے لگا جی کانفرنس کرانی پیسے دو, میں انہوں 10 لاکھ روپیہ دیتا, میرے کو ایسی 10 لاکھ جڑا پولیس لٹ کے لے گئی پھر دے گئی. سبحان اللہ. میرے سرانے پہ ہوئی سی تو ہی میں اکاؤنٹ تو میں کھلایا کوئی نہیں ہے, وہ ہی پہ سی تو میں کہا لے جا. پھر آیا کہنا 5 لاکھ دو, میں کہا فیکٹری لگی چلے یار روز روز پیسے تو نہیں. کہنا پھر کانفرنس نہیں کرانی, میں کہا کرانی. کہنا پھر پیسے دو, میں کہا پیسے جڑے سن دیتے نا اتنے ہی سن. کہنے لگا پھر میں آج آرڈر سارے منسوخ کر دینا, کرسی والے نو فلانے نو. میں کہا چلے آرڈر تو دینے. کہنا پھر پیسے, میں کہا پیسے نہیں ہیں. میں کہا اچھا یار گڈی بیچ دے. اللہ, اے گڈی میں جڑی نال لیا میں کہ بیچ دے. کہنے لگا بس بس ویچنی نہیں تہاڈی گڈی, میں صرف یہ ویکھنا سی کہ پیو ساڈا ساری زندگی کہندا رہا سب کچھ حضور واسطے, اج میں ویکھنا سی بھائی گڈی اپنے واسطے یا حضور واسطے. لبیک 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 امیر المجاہدین. اے تو میں بڑے لبیک. اللہ اللہ, کیا بات, کیا بات. انج کہنا تو تیری گڈی ویچنی نہیں, مینوں کہنے لگا تو ساری زندگی سانو ہے. میں اسی سوچا پیو ساڈا دا ہی لائی رکھیا ساڈے نال, ساج کہندا سب کچھ حضور واسطے. تے میں اج ویکھنا سی میرے پیو دی گڈی حضور واسطے یا ذات واسطے. کہندا تیری گڈی ویچنی نہیں, ہن میں قرض لیندا رہاں گا. میں کہا تو جس کو مرضی جے چلا جا, میرا نام لوی لوگ تے قرض ضرور دے دینا. تے جدوں ویلا آیا تے مینوں بھی ویچ دیویں. اے میرا پیو خرید لو, انہیں حضور دا جلسہ کیتا ہے, تے کوئی پیسے کوئی نہیں سی. گلاں کرنیاں بڑی آسان, کیوں جناب ہاں جی. کی اتنا توجہ, اتنا قرضہ چاہیا تو اتر بھی گیا 10 دن پہلے. 10 دن پہلے سے فارغ ہو گئے. اینج بھی نہیں کیتا, ایک بندے نال اینج نہیں کیتا. میں کہا کیوں, کمال والی بات ہے اتنی کرنی. وہ دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خزانوں کے مالک ہیں. جب ویڑا ہے پھش 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 دا مطلب کیوں ہے, جنہاں دا کانفرنس کی تھی وہ جانن یا وہ جان. کیوں جی, بے شک آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ. کیوں جی, میں تو جیل کے دروازے تھی بھی میری جیب 1,48,000 نکلے سی. تے پولیس والے کہندے مولوی کتوں لینا, میں کہا جنہاں تو کم کر دیں وہ دن کے واہ 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 واہ, زندہ باد. بے شک بے شک. وہ گنڈے گنڈے تھک گئے. انہوں نے سمجھا کوئی مڑیل جو مولوی ہونا ہے بیچارہ ویل چیئر تے 10 روپے ہی کماندا ہونا. میں کہا گل وچ ہو رہے, گل وچ واہ قبلہ. 1,48,000 میری جیب وچ ہن بھی ہونا ہے, یہ نال زیادہ ہی ہونے. میں گنے ہی کدی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نو حضور نے فرمایا لا تو کی ولا تو کا, فرمایا گننا نہیں ورنہ رب بھی گن گن کے دے گا. میں جدوں دی حدیث پڑھی کدی نہیں میں پیسے گنے, بالکل بھائی ادو کو بغیر حساب تو لو. واہ واہ واہ, کیوں بڑا کمال کا. ہاں کیوں وہ تو خزانے کوئی کمی. کیوں جی, ایک صحابی سن نا, ہر جڑا فروٹ آندا سی حضور واسطے ادھار لے کے آ جان. جدو پیسے لان دی واری آج دکاندار نو نپ کے لین سن, انہاں تناول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بچے دا یہ مطلب نہیں ہے جڑا تو سمجھا. اللہ تینوں خوش رکھے, گل وچ ہو رہے چلے. اللہ 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 تینوں دو جانا چیزتا دے, گل وچ ہو رہے, حقیقت وچ بھی گل کچھ ہو رہی. ایس جمعے 2 جمعے پہلے نا سید عرفان شاہ صاحب, توجہ, سید عرفان شاہ صاحب عرف نانگا مست, جڑے 13 سال داتا صاحب مجذوب رہے, انہوں نے میرے پیچھے آج جمعہ پڑھیا. انہوں دی سختی جمعے تو بعد میں کیا سچی گل کرو ساڈے کو فقیریاں کوئی نہیں. انہوں نے میں چونڈی پا دیتی, حالانکہ بڑے فقیر ہیں. میں کہا سچی گل کرو ساڈے کو فقیری کوئی نہیں. کہنے کیویں, میں کہا وہ آصف بن برخیہ دا تخت ہن کنے لے آنا ہے. ہائے ہائے, اللہ اللہ اللہ. یا کہ وہ فقیری کوئی نہیں.
اور میں کہا سی پرچے جلنے نہیں تسا بھی کوئی انہاں دی گردناں مروڑنیاں انہاں نوں کوئی چارپائی تو راتی تھلے سٹو کوئی جن مسلط کرو انہاں تے انجے میں کہ نہیں دسی بھی تلوار محمود غزنوی آن رکھ دینی ہون حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو گیا نا محمود غزنوی انہیں کہا صحیح ٹھیکہ چاہیا تو کوئی فقیرے میں کرنا ہے تو انہیں کہا اے پہی نے تلوار 17ویں باری پھر انہیں کرتا تاں دیتا سی میں شاورہ نے کیا میں کہا تہاڈی فقیریاں نہیں تو اسی پرچے لے کے تھک گیا ہتکڑیاں لوا کہنے لگے بس داتا صاحب کو اجازت لین دو ویکھیے میں کیویں الٹانا میں الٹاؤ کیا بات کیا بات کیوں واقعی الٹا دے ہن جیڑا فقیر شاہ جی تانوں میں گل کر رہا سارے فقیر جڑے تے سید بیٹھے ہو تسی بھی کوئی ہمت کرو اسی بھی جناب اسی ویل چیئر سمیت آ دے رہا کوئی اتنے اے کوئی گل ہے مسیتاں دے سپیکر اتارے شاہ جی یہ کوئی گلان کرنے والی کیوں مسیتاں دے سپیکر اتارے اے میں اج گیا سرا عالمگیر میں انہاں دسیا انہاں منڈیاں نے جنہاں نعرے لائے نا کھاریاں لبیک دے کالج دے منڈیاں انہاں دے خلاف پرچہ کٹ دیتا میں آکھا ذلیل جو پترو لبیک بھی جرم ہے میں جو انہوں نے کہا میں کہ پرچہ خارج کرو ورنہ اسی کھاریاں آ جانے اسی آ جانے یہ نہ کہنا پھر جی ٹی روڈ بند ہو گیا لبیک 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 نعرہ رسالت بس حضور نال پیار کرنا ایتھے تو گل ہو نہیں نہ سکتی باقی ٹھیک ہے صاحبزاد صاحب دی تقریر پسند نہیں میری پسند نہیں علامہ صاحب دی پسند نہیں اسی نہیں کریں گے تقریراں لیکن اتنے مصطفیٰ جان رحمت تے پڑھنا ہے یہ تے پڑھنا ہے یہ تے پڑھنا ہے اہل سنت ربیع الاول شریف آ رہا میں اس دن باولپور گیا اتنے انہاں صاحبزادہ صاحب نے اعلان کر دیتا انہوں نے کہا جی بس اج تو بعد ربیع الاول شریف آ رہا سویرے ہر نماز تو ہر مسیتی پڑھو جے کسی نے تکلیف ہوئے تو میں صاحبزادہ ریاض احمد اویسی علامہ اویسی صاحب دے صاحبزادے انہوں نے کہا میں آ گیا کیا بات ہے زندہ باد ہوں اتنا کوئی کی ہونا ہے مولوی خادم حاضر ہے میں نے میری ویل چیئر اتھی رکھو میں نے کمرہ دے دو سویرے میں حاضری پیش کر دیں گے جی ہتھ کڑی میں لا لو جی بالکل انہاں گل کرنا جناب وہ ساڑھے سپیکر نال کیڑا تانوں پریشانی ہوئے وہ پاناما لیگ سے وہ پترو کیوں جی حضرت امام ربانی اس شہر تشریف لے ہاں 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 اتنے میں گل کرن لگا ساڈے وڈیاں دی گردناں جہانگیر دے اگے گردن نہ جھکی جس کی ساڈے وڈیاں دی گردناں جہانگیر دے اگے نہیں جھکیاں تے ساڈیاں لوہاراں کے جھک سکدیاں لبیک لبیک نعرہ رسالت بس اتنی بات ہے حضور نال پیار کرنا ہے اے مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں چلو جی مرنا تو انج بھی ہے میں بھی زوال دی طرف جا رہا ہوں داڑھی چٹی ہو گئی معذوری بھی آ گئی پتہ نہیں کس دن سورج غروب ہو جانا ہے ہر بندہ زوال دی طرف جا رہا تے جانا قبر چیئے مڑ کے کیوں جی تے غازی علم الدین دی طرح چج دا تا جائے آپ دا سی عرس مبارک منایا جی 31 اکتوبر آج تک علم الدین دا اتنا بڑا عرس نہیں ہویا بے شک بالکل پکی بات ہے بالکل جدو عرس منا کے پوتر آ گیا عبدالعلیم محمد دین انہوں نے برا دا پتر وہ کہنے لگا انہوں نے ویاہ بھی نہیں کیتا مطلب سویرے کوئی میرے تے فتوے لاؤ بھتیجا بھی پوترا ہی ہوندا نظر وہ آ گیا انہیں کہا جناب غازی علم الدین خود محفل موجود سی اور انہیں میں نے کیا میرے بچپن دے کپڑے مولانا نو دے دیو گل وچ ہو رہے 10 منٹ بعد ایسے ٹوکرے پھلاں دے قبر تو لاندے سن میں آکھا اقبال ہوئے گل کے وے پیو دی قبر تے سال بعد میں بڑے بڑے سیٹھ ویکھے 200 روپے دے پھل پاندے 500 دے تے علم الدین دی قبر تے ٹوکرے پھلاں دے کس پائے میں آکھا اقبال بولو کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے واہ 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 کیا بات کی محمد سے وفات نے رہے گا غازی تنویر صاحب انہاں مرزائی ماریا نا سکاٹ لینڈ وہ مینو کہندے تو مروایا میں نے فون تے کہندے تو مروایا اور میں کہ میں تے لاہور بیٹھا کہنے لگے تو جو روز کہندا جی علم الدین خنجر باہر رکھ کے گیا میں کہا انہوں زنگ لگ جا کدھر چلائیے تے صحیح انہوں ویکھ زندہ باد زندہ باد واہ 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 انجے انہاں مینوں کیا وہ بڑی دلچسپ ہے جدوں کہندے میں چلیا نا اتھوں لندن تو سکاٹ لینڈ دور ہے کہنے لگے میرے رستے دل وچ خیال آیا کہ بھئی فلانے دوست کو جاواں گا وہ کو پوچھاں گا وہ مرزائی کیڑی دکان نے وہ جڑا ہر کہندا ہر ہفتے جبریل میرے کول آندا
کہنے لگے پھر جب میں سوچا تو آواز آئی جی تو اج مرزائی نہ ماریا نا تو ساری زندگی تو خارج زدہ کتے دی طرح زندگی بسر کرے. کہنے لگے پھر میں آواز دیتی بھائی میں تو پتہ ہی نہیں ہوتی دکان. کہنے لگے پھر بادل آ گیا میری کار ہوتے, انہیں کہتا انہوں بادل اتنے توڑ لے جائے گا. کہنے لگے وہ پھر بادل ہوتی دکان دے سامنے میں جا کے رک گیا. میں گڈی اینج پارکنگ دے لائی تے ایتھے سامنے ہوتی دکان, میں اندر جا چڑھیا. کہنے لگا میں ویکھیا انہاں دا قد 6 فٹ تے 2 انچ. کہنے لگے میں ویکھیا ایک ٹھنگنا جہا سور میری کچھ چ بھی نہ آوے تے او کہے میرے کو جبریل آندا ہے. میں جا کے انہوں پہلے جا کے کیا میں کہا انسان دا پتر بن, حضور آخری نبی بن, تو کی ہے بک بک کرنا. انہوں نے کہا نہیں ہر ہفتے میرے کو جبریل آندا ہے. میں انہوں کہا انسان بن. کہنے لگے میں چھرا ایتھے بدے ہوئے سی ایتھے او علم الدین والا. او کہنے لگے جدو میں اے چھرا تھوڑا جہا باہر کڈیا نا تو پھر ہلیا تے میں کیا اج جبریل تینوں نہیں دسیا محمد عربی دا شعر چل پیا. زندہ باد. لبیک 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 نعرہ رسالت. کہنے پھر انج کرے میں کہ بچہ لگنا ہو جائے. میں ایک کو باری جنے کیتا گڑوم بس 6 فٹا بندہ کہتے میرے کچھ بھی نہیں سی آنا ہے چوڑا جائے ہوگی گئی میرے کو جبریل آنا. میں انہوں کیا آج تینوں نہیں دسیا جبریل آج شیر چلے ہوئے. پھر کہتے مرد 3-4 نال گئے سی. پھر میں 27 اینج کر کے مارے پورے کر کے. میں کہا ممتاز جی 27 ماریاں تے چھرے بھی پورے 27. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. گل وچ ہو رہی. پچھلے دن فون آیا تے ہسی جان. میں کہا خیر ہے گل بھی کرو ٹیلی فون تے مک جانی کم. تو فون محدود ہوندا. ہسی جان کہندے میں تینوں ایک گل سنانی بڑی عجیب. میں کہا دسو بات. پھر ہس پوں اور میں کہا گل دسو فون مک جانا ہے. کہنے لگے تو جے کہنا علم الدین سزا سنن تو بعد دا 12 پاؤنڈ وزن ودیا تے کہنے لگا جدوں دی میں سزا سنی میرا بھی 10 تو 15 کلو وزن اور ود گیا جناب. عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. ان کی بھی جنا 15 کلو وزن ود گل وچ. لیکن ایک گل میں تواڈے نال کرن لگا. غازی تنویر صاحب کہندے ایک انگریز